السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل والی کلاس میں ہم نے یہ علم النحو کی کتاب ہم نے شروع کی تھی، اور علم النحو کے بارے میں جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں ان کو تھوڑا سا فاسٹ ان کو دہرا کے نہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو علم النحو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ علم ہے، اس علم میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، یا کون سی چیزیں ہیں اس علم میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن پر بات ہوتی ہے۔ اچھا، میں فی الحال جو ہے نا آج پہلی کلاس ہے تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ علم النحو میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس میں ہم فوکس کرتے ہیں۔ اس میں مین چیز نام کے حوالے سے بحث ہے، اسم کے حوالے سے، اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ کلمات کو جوڑنے میں، الفاظوں کو جوڑنے کا جو طریقہ ہے، اور الفاظوں کو جوڑتے ہوئے جو آخری حرف پہ جو حرکت ہے اس پر زیادہ بحث اس علم میں موجود ہے۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ نہیں ابو جی جاگ دے گئے ہیں۔ اچھا، مقصد اس علم کا جو ہے نا وہ قرآن پاک کو ٹھیک سے سمجھنا ہے، اور قرآن پاک کو کے ترجمہ اور تفسیر میں عبور حاصل کرنا ہے، اور الفاظوں کے معنی کو سمجھنا ہے۔ آگے اصطلاحات ہم نے پڑھے تھے، تنوین، حرکت اور ضمہ اور تشدید، سکون، یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، آگے ہم نے پڑھا تھا لفظ کی اقسام۔ میں نے بتایا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی، ٹھیک ہے۔ با معنی میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں، کون کون سی چیزیں ہیں؟ با معنی میں کون کون سے لفظ کے دو اقسام تھے؟ با معنی لفظ کے دو اقسام ہیں، وہ کون کون سے اقسام ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ جی، مفرد یا کلمہ ہم نے پڑھا تھا، مفرد یا کلمہ اور مرکب۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، مفرد اور جملہ، یا مفرد اور مرکب، کلمہ یا جملہ۔ یعنی مفرد سے مراد ایک ورڈ، اور جملہ اور مرکب سے مراد دو ورڈز کو آپس میں جوڑ کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مفرد جو اکیلا استعمال ہو، اور مرکب وہ ہے جو دو کلمات کے ساتھ، دو کلمات ایک ساتھ آئے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور پھر جو مفرد ہے، جو کلمہ ہے، اس کی اقسام ہم نے پڑھے تھے۔ اس کی اقسام کیا کیا ہے؟ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، اسم اور فعل اور حرف۔ اور اسم کی ہم نے، ٹھیک، ماشاءاللہ، جو اسٹوڈنٹ جواب دے رہے ہیں صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اسم کا ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی پہچان، اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ یہ میں نے کل بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے یہ باتیں۔ اچھا، اسم کی علامات کیا کیا ہے؟ کل ہم نے جو پڑھی تھی وہ ال ہے، جس اسم سے پہلے ال آ جائے، اور جس لفظ سے پہلے ال آ جائے وہ اسم ہے، اور جس لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے۔ حرف جر کے بارے میں ہماری کل بات ہوئی تھی کہ حرف جر کسے کہتے ہیں، اور میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی سینڈ کی تھی، لیکن پھر بھی حرف جر کو ہم آگے تفصیلاً پڑھیں گے۔ حرف جر آ جائے، کل کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ حرف جر کیا چیز ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں، اور میں بتا دیتا ہوں دوبارہ فاسٹ، من، الا، من اور الا، عن اور علا۔ من، الا، جو بچے نوٹ کر رہے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک کے پاس جاری ہو اور ہر کوئی نوٹ کرے، یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ من، الا، عن اور علا، عین سے عن اور علا۔ اس کے بعد ربا، رابا، ربا، فی، فاضریا، فی، ربا، فی۔ اور اسی طرح جو قسم کے حروف ہیں، قسم کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، واو، واللہ، اور با، باللہ، اور تا، اللہ۔ اسی طرح اس میں یمین اور قسم بھی آتے ہیں، یمین اللہ اور قسم اللہ، یہ الفاظ بھی آتے ہیں حروف جر میں۔ یہ زیادہ فیمس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن زیادہ استعمال ہونے والے جو حروف جر ہیں وہ یہ ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے کے آخر میں زیر لگا دیتے ہیں، اپنے بعد آنے والے کے آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر۔ فی، الا، عن، عن کے بعد علا بھی ہے، یہ جس اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا ہے، فی، الا، عن، علا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے علا کو بعد میں کر لیا۔ حتی، ربا بھی ہے، فی بھی، ٹھیک ہے۔
پھر بھی ہم اس کو آگے تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان کو ہم حروف جر کہتے ہیں. ٹوٹل قرآن پاک میں 7 ہے، ٹوٹل 17 ہے. ہاں شاید ایسے ہی ہے. بہرحال یہ جس کلمے سے پہلے حرف جر ہونا اس کلمے کو ہم وہ ہمیشہ نام ہی ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے. آگے ہم نے پڑھا تھا تنوین، کہ اسم کی پہچان یہ ہے کہ اسم میں تنوین ہم دیکھتے ہیں. جس کلمے میں تنوین ہو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ اسم ہے. اچھا ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا ہے الا عن حتی علی، ٹھیک ہے. اچھا کسی کو کسی بات کی سمجھنا ہے، میں نے پہلے بھی پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ آپ فوراً مجھے نا میسج کر دیں، یا مجھے فوراً ہی مجھے آپ جو ہے نا وہ مائک آن کر کے، بے شک جن کو سمجھ میں نہ آئے وہ مائک آن کر کے ہی، آپ ہاتھ اوپر نہ کریں، مائک آن کر کے فوراً پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوراً ساتھ ساتھ گائیڈ کر دوں گا. جی اچھا آگے بڑھتے ہیں. اگلا انہوں نے نمبر 4 بتایا کہ مسند الیہ، نام کی پہچان، نام کے صفات میں سے ایک انہوں نے کہا مسند الیہ. مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کی طرف، کسی چیز کی طرف بات کی نسبت کرتے ہیں. مسند لفظ اسناد سے نکلا ہے. اسناد کا مطلب ہے ٹیک لگانا. اسناد کا مطلب کیا ہے؟ ٹیک لگانا. جب آپ کسی کے اوپر بات چھوڑتے ہیں یا کسی کی طرف بات کی نسبت دیتے ہیں تو گویا آپ اس پہ ٹیک لگا رہے ہیں، اپنی بات کو اس پہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں انہوں نے مثال دیا ہے عثمان طبیب، عثمان ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر کون ہے جی؟ عثمان ہے. انہوں نے مثال دی ہے جاء حامد، حامد آیا. اب کون آیا؟ حامد آیا، یعنی جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو. اسے انہوں نے مثال دی اسماعیل عالم، اسماعیل عالم ہے. اب عالم کون ہے؟ اسماعیل ہے. یقیناً جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کوئی ناؤن ہی ہے، کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی چیز ہوگی جس کا نام لیا جا رہا ہے. اس لیے اس کو جب بھی کسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی تو وہ چیز ہمیشہ مسند الیہ ہے اور وہ ناؤن ہی ہوگا. اور آگے انہوں نے نمبر 5 میں ہمیں بتایا کہ منادا، منادا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لے کے پکارا جائے. یا محمد، یا زید، یا لفظ یا الف یا کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں اے، اور اسے ہم کہتے ہیں حرف ندا. اسے کہتے ہیں حرف ندا، یہ بھی حرف ہے. یا جو ہے نا یہ بھی حرف ہے. تو حرف ندا سے جب آپ کسی کو پکارتے ہیں یا احمد، یا محمد، یا خالد، یا راشد، یا زینب، یا عائشہ، جس نام سے بھی آپ جس کو بھی پکارتے ہیں تو یا لگا کے جب آپ پکارتے ہیں نا تو وہ اس کے بعد ظاہری بات ہے کوئی نام ہی ہوگا جس کو آپ پکار رہے ہوں گے. آپ تو یہ تو نہیں کہیں گے اے چلنا، اے کھانا کھانا، ایسے تو نہیں کہیں گے نا، یہ تو سینٹینس سے نہیں بنے گا آپ کا. تو یا کے بعد جب بھی کوئی لفظ آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کچھ نام کی پہچان بتائی ہے. اور یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ پہچان اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پاک میں اگر یہ الفاظ ساتھ آ جائے، یعنی تنوین آ جائے، الف لام آ جائے اور فی آ جائے، حرف جر آ جائے مطلب، اور یا آ جائے، تو جس نام کے ساتھ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نام ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ خود سے جوڑ دیں گے، یعنی آپ خود سے یا جوڑ کے. یہ تب ہوگا جب آپ کچھ ٹائم عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ ٹائم آپ پڑھتے رہیں گے، پھر آپ اس کو سینٹینس بنانے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کے ساتھ الف لام لگا کے دیکھیں گے کہ الف لام لگا کے کیا یہ ورڈ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں یہ تو ورڈ الف لام لگا کے نہیں بن رہا. یہ لیکن اسٹوڈنٹ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نیو ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے فی الحال دشواری ہوگی. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ عربی عبارت کو جب سمجھنا شروع کریں گے، پھر آپ ان جو نام کی جو پہچان ہے ان کو لگا کے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ نام ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہے اسم کا پہچان. اسم کی پہچان میں ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ لفظ کے، کیونکہ ہم نے 3 اقسام پڑھے تھے، ایک اسم ہے اور ایک کیا ہے؟ فعل. فعل کے اقسام انہوں نے بتائے ہیں. فعل کے جو انہوں نے اقسام بتائے ہیں ان میں سے فعل کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے. اچھا، فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. جیسے نصارہ، اس نے مدد کی، انصرو، وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کرو. فعل جو ہے نا، فعل انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں ورب، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کام. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کام.
تو عربی زبان میں بھی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ یا اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا، کوئی کام ہوگا۔ کام مثال کے طور پہ آنا، جانا، کھانا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھا رہا ہے، کھایا تھا، کھائے گا، کھاؤ، یہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی انسان کا یا کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آ رہا ہے، آئے گا، آؤ، یہ ساری باتیں کسی انسان یا کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کام کا ہے۔ تو دوسرا لفظ کا جو دوسرا قسم ہے وہ ہے فعل۔ اور عربی زبان میں ہمارے پاس 3 قسم کے فعل ہوتے ہیں، یہاں مصنف نے لکھ لیا ہے ہمارے سامنے۔ ایک ہے فعل ماضی، ایک فعل مضارع، اور ایک فعل امر۔ ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع اور ایک فعل امر۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو ماضی پہ دلالت کرے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو ماضی پہ دلالت کرے، مطلب گزشتہ بات ہو رہی ہوگی۔ جب میں کہوں گا نا کہ کھانا کھا لیا، مطلب ختم، کہانی ختم ہو گئی جی، کھانا کھا لیا گیا جی، ابھی میں بھوکا رہوں گا کیونکہ کھانا کھا لیا گیا، میرے لیے کھانا نہیں بچا ہے۔ تو جب میں کوئی ماضی کی بات کروں گا نا کہ یہ کام ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ماضی ہے۔ تو عام طور پہ عربی زبان میں جب ہم آگے پڑھیں گے صرف میں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ہم کوشش کریں گے، یہ پہلا جو ہمارا ہفتہ ہے نا، یہ ہفتے میں 4 دن ہماری کلاس ہوتی ہے، تو جمعرات تک کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو جمعرات تک جو ہماری کلاس ہوگی نا، یہ نحو، ہم علم النحو کی کلاس کو ہی جاری رکھیں گے، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک ہفتہ ہم صرف پڑھیں گے، ایک ہفتہ ہم نحو پڑھیں گے، پھر ایک ہفتہ ہم صرف پڑھیں گے، پھر ایک ہفتہ ہم نحو پڑھیں گے، پھر صرف پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہماری کلاس جاری ہوگی، کیونکہ صرف نحو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو بھی ہماری یہ کلاس ادھوری ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جن کی سمجھ نہیں آنی ہے صرف کے بغیر، اور صرف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نحو کے بغیر آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دونوں کتابوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ٹارگٹ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک ہفتہ ہم نحو پڑھیں گے، ایک ہفتہ ہم صرف پڑھیں گے۔ تو جب ہم صرف پڑھیں گے تو صرف میں پھر یہ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر تو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ ان کو گہرائی سے ان کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الحال گرامر میں ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں اپنی کلاس کے مطابق، میں تھوڑا سا اس کو میں واضح کر دیتا ہوں۔ فعل ماضی ہمیشہ عربی زبان میں جو بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، جو بھی ورڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مصدر۔ مصدر مطلب جو جس سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ فرض کریں لفظ کھانا ہے نا، یا چلنا ہے، یا لکھنا ہے، اب ہم لفظ لکھنا ہے، یہ ایک مصدر ہے، لکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اردو زبان میں یہ مصدر ہے، عربی زبان میں لکھا اس نے، یہ مصدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لکھنا اگر مصدر ہے تو اس سے اگر اس سے الفاظ بنیں گے، لکھ رہا ہے، یہ ایک لفظ بنا، لکھ رہا تھا، یہ ایک لفظ بنا، لکھو، یہ ایک لفظ بنا، لکھ رہی تھی، یہ ایک لفظ بنا، لکھ لیا گیا ہے، یہ ایک لفظ بنا۔ اچھا، اب لکھنے سے آپ سینکڑوں الفاظ نکالیں گے، تو جن کا اصل مصدر کیا ہے؟ لکھنا، سمجھ رہے؟ تو مصدر عام طور پہ جو مصدر ہے نا، وہ جسے روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ عام طور پہ مصدر فعل ماضی ہوتا ہے عربی زبان میں، جو ماضی کا فعل ہوگا نا اسی سے مصدر عام طور پہ بنتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی جس طرح کتاب ایک ورڈ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کتاب ورڈ ہے نا، اب کتاب کا مصدر کیا ہے؟ کاتابا۔ مصدر عام طور پہ 3 حروف کے ہوتے ہیں اکثر، لیکن کبھی کبھی 4 حروف کے بھی ہوتے ہیں، کبھی 5 حروف کے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی 3 حروف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کاف اور تا اور با، کاتابا۔ اب یہ کاتابا یہ مصدر بھی ہے، یعنی روٹ ورڈ ہے، اور ساتھ میں یہ فعل ماضی ہے۔ کاتابا کا مطلب کیا ہے؟ لکھا اس ایک مرد نے، لکھا اس نے۔ اب لکھا مطلب لکھ چکا ہے، ماضی میں گزر گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کھیلنا، لعبا، یلعب ہے، کھیلنا، کھیل رہا ہے۔ جب اس کا مصدر نکالنا ہوگا تو لام عین با، لعبا، یہ فعل ماضی بن جائے گا، کھیلا اس نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پڑھنا، یقرأ، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا مصدر نکالنا ہو تو قارا، قاف را اور حمزہ، قارا۔ قارا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا اس نے، پڑھا یا پڑھ لیا اس نے، ابھی فعل ماضی میں ہو گیا۔
تو ہمیشہ فعل ماضی جو ہے نا وہ مصدر ہوتا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ مزید اس کو ہم صرف میں انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں جو فعل ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فعل ماضی، وہ فعل جو ماضی پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک آپ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ بہت ساری اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، فعل مضارع دوسرا قسم ہے فعل مضارع۔ اردو میں عام طور پہ جو فعل ہے وہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل، تین ہے، لیکن اس طریقے سے عربی میں ایسے نہیں ہے۔ ایک ماضی ہے، نمبر دو فعل مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ جو فعل مضارع ہے نا اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا، اب کوئی بھی ایک لفظ ہم لے لیتے ہیں، یؤمنو، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایمان لائے گا، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، دونوں مطلب اس کے بنتے ہیں۔ ایمان لاتا ہے حال میں، یؤمنون، یؤمنو کا ایک مطلب بنتا ہے ایمان لائے گا۔ اچھا، ہم قرآن پاک سے ہم کوئی اور مثال نکالتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی مثال آ رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب لم یلد ولم یولد کیا مطلب ہے؟ یلد کا ایک مطلب ہے نہیں جنا اس نے، اور ایک مطلب ہے نہیں جنے گا وہ۔ یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہوا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، تو یولد میں دونوں چیزیں آئیں گی، نہ ہے نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو فعل مضارع ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ جب بھی فعل مضارع کا کوئی لفظ آئے گا تو اس میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف حال پہ بات ہو رہی تو پھر حال میں لوں گا، میں کہوں گا کہ احمد کھیل رہا ہے، یلعب احمد، احمد کھیل رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ میں حال کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں نے فیوچر میں بھی کہنا ہو تو بھی میں کہوں گا یلعب احمد، احمد کھیلے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے سیم لفظ یوز ہوتا ہے عربی زبان میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو دو قسم کے فعل ہو گئے۔ تیسرے قسم کا جو فعل ہے وہ فعل امر ہے۔ فعل امر، امر کا مطلب ہے حکم دینا، آرڈر کرنا۔ جب میں کہتا ہوں کہ کھانا کھاؤ، کھیلو، پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ اس کا بھی ایک بنانے کا اپنا انداز ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم صرف میں پڑھیں گے کہ فعل امر ہم کیسے بناتے ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میں دیکھوں کسی نے کوئی سوال تو نہیں پوچھا ہے؟ جی، یہاں پہ کسی نے بتایا ہے کہ اس کی چار علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ جی، فعل مضارع کے بارے میں یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے اچھی بات کی ہے، انہوں نے یاد کروایا ہے کہ فعل مضارع میں 4 حروف ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں انیتا، انیتا، حمزہ، نون، یا، تا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں، کسی بھی ورب کے سٹارٹ میں اگر حمزہ ہے، نون ہے، یا ہے اور تا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی یہ حال اور مستقبل پہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے یلعب، کھیلنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے، نقرأ، ہم پڑھ رہے ہیں، اقرأ، میں پڑھ رہا ہوں، تقرأ، تم پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، کیونکہ یہ الگ الگ لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم میں پڑھنے والا شاید میں ہوں، شاید کوئی اور ہے، شاید کوئی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، شاید کوئی ہے جو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو الگ الگ ہونے کی وجہ سے انیتو، یہ 4 الگ الگ الفاظ یوز ہوتے ہیں، بہرحال جن سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ پھر بھی میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے صرف میں پڑھنا ہے۔ اتینا، ایک مسلم نے اتینا بھی لکھا ہے، ہاں اتینا آپ اس طرح اس کو یاد کر لیں، انیتو آپ اس طرح یاد کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس حروف ہیں جو فعل مضارع کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ یہ پھر بھی ہم نے صرف میں جو یہ چیزیں ہیں یہ ہم علم الصرف میں پڑھیں گے تفصیلاً۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل امر، یہ 3 قسم کے فعل ہمارے پاس پائے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ جو یعنی کوئی بھی بات ہوتی ہے عربی زبان میں تو وہ یا پھر نام ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر فعل ہے تو پھر فعل میں 3 قسم کے فعل ہوتے ہیں، یا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر، یہ 3 قسم کے فعل موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آگے مصنف رحمہ اللہ نے
فعل کی علامات بتائے ہیں کہ جی جیسے ہم نے اسم کی علامات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے پڑھنے ہیں فعل کی علامات کے. فعل کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ فعل ہے، یہ فعل کی پہچان. یہاں پہ انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، سب سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ ہے قد. قد جلسا، جس کلمے سے پہلے، جس ورڈ سے پہلے قد آ جائے نا، تو آپ سمجھ لو کہ اس کے بعد فعل ہی ہوگا، کیونکہ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، یقیناً. تو عربی میں ہمیشہ تحقیق لفظ کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، قد کے بعد، کیونکہ تحقیق کے لیے انا اور دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب قد استعمال ہونا تو سمجھ لیں کہ فعل آ رہا ہے اس کے بعد. اور عام طور پہ قد کے بعد فعل ماضی ہی آتا ہے اکثر. جس طرح انہوں نے مثال دی قد جلسا، ٹھیک ہے، قد کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک مثال دیا ہے سین. ایک لفظ انہوں نے کہا سین، کہ جب سین آ جائے کسی لفظ سے پہلے، سین آ جائے کسی لفظ سے پہلے. اور میں نے بتایا کہ نہیں بتانے لگا ہوں کہ سین ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. سین ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. سا یقرأ، ان قریب وہ پڑے گا. اور یہ ہمارے پاس جو سین ہے اور اس کے بعد اگلی جو مثال ہے وہ ہے سوفا. سین اور سوفا، سا یقرأ یا پھر سوف یقرأ، سا یقرأ یا پھر سوف یقرأ، یہ دونوں صرف اور صرف مضارع میں مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا نا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. تو ان قریب کے لیے جب کہنا ہو نا کہ یو ول نو، یو ول ڈو، یو ول ریڈ، یو ول یا یو شیل ریڈ، تو جب مضارع کی، جب فیوچر کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر سین یا سوفا ہم استعمال کریں گے. لیکن بہرحال سین یا سوفا جب بھی کسی ورڈ پہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل مضارع ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد مصنف نے یہاں پہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ آئے. تائے تانیث ساکنہ، آپ کہیں گے تائے تانیث ساکنہ یہ کون سی چیز ہے؟ تائے تانیث ساکنہ وہ تا جو مؤنث کے لیے آئے اور اس کے اوپر سکون ہو، یعنی جس تا کا مطلب ہو کہ کسی مؤنث نے، اس طرح میں کہتا ہوں قرأت، سمعت، قرأت، کتبت، کہ پڑھا اس ایک خاتون نے، یا لکھ لیا اس ایک خاتون نے، یا کہہ دیا اس ایک خاتون نے. تو یہ جو تا ہے یہ تائے تنیث ہے. یہ بھی ہم صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ تا، اس کی مقاصد کیا کیا ہے اور یہ کب کب آتے ہیں. تو یہ تا جب بھی آئے تو آپ، کیونکہ عام طور پہ یہ فعل ماضی کے اوپر یہاں پہ جو مثال انہوں نے دی ہے، فعل ماضی کی مثال دی ہے، ضربت، تو سمعت، کتبت، تو یہ فعل ماضی میں جب ہم یہ تا ایڈ کرتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کسی مؤنث خاتون نے یہ کام کیا ہے یا یہ بات کی ہے. زینب خاموش ہو جاؤ بیٹا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے فعل کی جو نشانیاں بتائی ہیں. اگلی مثال انہوں نے کہا کہ آخر میں تائے فاعل لاحق ہو، جیسے ضربت میں ایک مرد اور عورت، تو ایک مرد عورت نے مارا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا تائے فاعل ہو. تا کی دو قسمیں یہاں بتائی گئی ہیں. پہلی قسم جو ہم نے پہلے اس میں پڑھا ہے کہ تائے تانیث، کبھی کبھی تائے تانیث ہو، اور ایک تا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو تا جو متکلم ہے، کہنے والا، جو کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو اصل میں یہ جو تا ہے یہ تائے ضمیر ہے. ضمیر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر جب ایک شخص کا نام آپ نہیں لیتے ہیں، کسی کے نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. کسی کے نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. فرض کریں میں کہتا ہوں عبداللہ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اب عبداللہ نے یہ کام کیا ہے، آپ سمجھ گئے کہ عبداللہ نام آ رہا ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس نے ایسے بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا. اب اس نے جو لفظ ہے یہ ضمیر ہے. فرض کریں وہ عبداللہ میں ہی ہوں تو پھر میں کہوں گا میں نے، تو یہ میں جو ہے نا یہ ضمیر ہے، نام کی جگہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح تم نے یہ کام کیا ہے تو تم یہ ضمیر ہو گیا، کیونکہ نام کی جگہ میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو
ہم سب نے، تو ہم سب یہ ضمیر ہو گیا، تم سب نے، ان سب نے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ بھی علم الصرف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ ضمیر میں جو ضمیر ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا ضمیر فاعل. جب آپ کسی شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے مارا ہے، تم نے کھایا ہے، تم نے پکڑا ہے، تم نے لکھا ہے، تو وہاں پہ جو تا آئے گا، ظاہری بات ہے وہ تم نے یہ کام کیا ہے نا. تو جب بھی یہ تا کسی لفظ میں آئے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ فعل ہے، یہ حرف، یہ اسم، یہ حرف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تا فاعل ہے یہ ہمیشہ فعل یا فعل کے ساتھ ہی آتا ہے. اچھا، یہاں پہ کسی نے پوچھا ہے کہ تا فاعل لاحق کیا ہے. لاحق کا مطلب یہ ہے کہ جو آخر میں آئے، یعنی کلمے کے لاسٹ میں آئے، جس طرح یہاں انہوں نے مثال دی ہے. اچھا، آخر میں انہوں نے نمبر 6 بتایا کہ آخر میں یا ضمیر فاعل لاحق ہو، جیسے تب ربینا، تو ایک عورت مارتی ہے، اضربی تو ایک عورت مار. تائے ضمیر آخر میں یا ضمیر فاعل لاحق ہو، یا ضمیر فاعل ہو. جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے، کسی لیڈی کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں، تو اگر ہمارے سامنے کوئی لیڈی بیٹھی ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ مار رہی ہیں یا آپ مارتی ہیں، تو وہاں پہ یہ یا استعمال ہوتا ہے جسے ہم یا فاعل کہتے ہیں. تو تضربینا میں جو یا ہے یہ یا فاعل ہے کہ تم، یعنی کسی مخاطب، کسی لیڈی کو مخاطب کر رہا ہوں، کسی فیمیل کو مخاطب کر رہا ہوں کہ تم مارو گے یا تم مارتی ہو. کیونکہ میں نے بتایا کہ فعل مضارع میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، حال بھی اور مستقبل بھی. اسی طرح جب میں کسی لیڈی سے کہتا ہوں کہ تم مارو، تو وہاں پہ بھی یا آتا ہے، تو اسے یا فاعل کہتے ہیں، یا فاعل مخاطب کہتے ہیں کہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ جو ہے نا یہ یا استعمال کرتے ہیں. تو یہ یا بھی کیونکہ میں کسی کام کا حکم دے رہا ہوتا ہوں تو اس لیے وہاں پہ ہم فعل میں ہی اس یا کو ایڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، فی الحال آپ کو یہ سوکھی سوکھی لگ رہی ہوں گی، آپ کہیں گے کہ اتنا ٹف چیزیں ہیں، لیکن جب ہم ساتھ میں صرف کو پڑھیں گے نا تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے مزید آسان ہو جائیں گی. فی الحال ابھی تک جو چیزیں پڑھی ہیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ فعل کے علامات کیا ہے. علامات فعل ہمارے پاس قد ہے، سا ہے، سوفا ہے، اور تائے تنیز ہے، تائے فاعل ہے، اور یائے فاعل ہے. یائے فاعل جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخر میں انہوں نے کہا آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ لاحق ہو. نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، نون خفیفہ اسے نون تاکید بھی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ نون تاکید بھی کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی صرف میں تفصیل سے پڑھیں گے. تاکید، اس میں نون تاکید، ٹھیک ہے. اچھا، نون تاکید جس طرح اللہ نے فرمایا لَيُنبَذَنَّ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، تو لَيُنبَذَنَّ میں ينبذ یہ تو فعل مضارع ہے، جو آخر میں نون آ رہا نا ينبذن، یہ جو نون ہے یہ نون تاکید ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ضرور انہیں پھینک دیا جائے گا، ضرور انہیں پھینک دیا جائے گا فی الحطمہ، اس آگ میں جو کہ توڑ پھوڑ دیتی ہے. تو یہاں پہ جو نون ہے یہ نون تاکیدی ہے، اس نون کو ہم کہتے ہیں نون تاکیدی. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس کلمے میں نون تاکیدی ہو اس کے شروع میں ہم لام لگاتے ہیں، جس طرح لا ينبذن، لا تدخلن، لا تفعلن، اور آخر میں نون ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نون کے اوپر تشدید ہے اور ایک وہ نون جس کے اوپر صرف جزم ہو. یہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ پراپر صرف میں اس کا باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے جس کو ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہمارے لیے یہاں پہ اتنا سمجھنا کافی ہے کہ نون جو تاکیدی نون ہے نا، نون تاکیدی، یہ جس کلمے پہ آ جائے وہ فعل ہے، بس اتنا کافی ہے. تو یہ فعل ماضی میں بھی، یہ فعل مضارع میں بھی آتا ہے اور فعل امر میں بھی آتا ہے. لتفعلن تم ضرور کرو گے، لترکبن تم ضرور بیٹھو گے. اسی طرح اضربن یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے. اور جس طرح میں نے قرآن پاک کی مثال دی ہے کہ لنسفعن بالناصیہ، یہاں پہ انہوں نے مثال دی. یہاں پہ نون تاکیدی ہے تو نہیں، لیکن اس کی جگہ تنوین آ رہا ہے جو کہ نون کی جگہ میں اس کے قائم مقام ہے. تو یہاں پہ انہوں نے 7 چیزیں بتائی ہیں. یہ 7 چیزیں آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. فعل کی علامات ہم نے جو پڑھی ہیں آج کے سبق میں وہ یہ 7 ہیں. قد، جس کلمے سے پہلے قد آ جائے، جس کلمے سے پہلے سین آ جائے، جس کلمے سے پہلے
سوفا آ جائے. سین اور سوفا یہ کس پہ آتے ہیں؟ یہ مستقبل کے لیے آتے ہیں. سین اور سوفا کس کے لیے؟ مستقبل. کسی بھی فعل مضارع سے پہلے آپ سین یا سوفا لگا لیں تو وہ مستقبل بن جائے گا. اب یقرأ پڑھ رہا ہے وہ، سین لگا لیں، سیقرأ وہ پڑھے گا، سوف یقرأ وہ پڑھے گا، ان قریب وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو سمعت یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے تائے تانیث، جو تا تانیث کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوری سمعت نہیں، سمعت. سمعت یا رکبت یا فعلت یا قتلت ذکرت، آخر میں تا آ جائے تو یہ تائے تانیث ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح آخر میں تائے فاعل آ جائے، جو میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اسے میں کہوں، اسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے مارا ہے، آپ نے پکڑا ہے، جو بھی، تو یقیناً وہ کوئی کام ہی کیا ہوگا اس نے. اسی طرح یائے فاعل مؤنث کے لیے جو یائے فاعل استعمال ہوتا ہے وہ یا، اور اسی طرح نون تاکید. یہ ساری چیزیں، یہ علامات فعل ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فعل ہے جو ہمارے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے.